السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نصیب العال اس وقت پاکستان کی صف اول کی گلوکارہ ہیں، جن کی گائیکی صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ہمسایہ ملک انڈیا اور جہاں جہاں اردو پنجابی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پسند کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جب نصیب العال کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں بھی نصیبوں کے فحش گانوں کے متعلق ناگواری آ جاتی ہوگی۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ گانے نصیبوں نے شوق سے گائے یا پھر مجبوری سے؟ یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، نصیب العال 1970 میں بھارتی صوبہ راجستھان میں پیدا ہوئیں۔ اس کا تعلق بھی ریشما کے خاندان کی طرح گانے بجانے والے خاندان سے تھا۔ نصیبوں کا خاندان بعد میں ہجرت کر کے ملتان میں آ کر بس گیا تھا۔ نصیبوں نے گائیکی کی تعلیم سب سے پہلے اپنی والدہ سے حاصل کی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نصیبوں کا تعلق گانے بجانے والے خاندان سے تھا، تو ظاہر ہے ان کی والد اور والدہ بھی گانے سے وابستہ ہوں گے، تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پہل جو نصیبوں کی تعلیم و تربیت تھی گائیکی کے حوالے سے، وہ ان کی والدہ نے ہی کی۔ نصیب العال ایک عام سی گڑوی بجانے والی لڑکی تھی جو مختلف گھریلو فنکشن یا پھر زیادہ تر شادی بیاہ میں گانا گایا کرتی تھی۔ جو نصیب العال کی دوسری بہنیں تھیں وہ بھی یہی کام کرتی تھیں اور گڑوی بجا کر گاتی تھیں۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جس نصیب العال کے آپ اردو میں آج باکمال گانے سنتے ہیں، تو جب نئی نئی نصیب العال انڈسٹری میں آئی تھی تو انہیں اردو بولنا بھی نہ آتی تھی۔ نصیبوں کے نانا نے نصیبوں کے بچپن میں ہی نصیبوں کی ماں کو کہہ دیا تھا یا پیشین گوئی کر دی تھی کہ تم دیکھنا یہ ایک دن بہت بڑی گلوکارہ بنے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک شادی کے موقع پر نصیب العال اپنی بہنوں کے ساتھ گانا گا رہی تھی کہ وہیں ایک فلم کے پروڈیوسر محمد سرور بھی موجود تھے۔ انہیں نصیب العال کی آواز بہت اچھی لگی۔ سرور صاحب نے نصیبوں کو فلموں میں گانے کے لیے کہا اور نصیبوں کو اپنی بہن بناتے ہوئے اس کی مکمل مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جب محمد سرور نے دوسرے پروڈیوسرز کو جو اس وقت فلم بنا رہے تھے نصیب العال کے گانے فلم میں شامل کرنے کا کہا، تو کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے نصیبوں کو سنا نہیں تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نئی لڑکی کے گانے کی وجہ سے ان کی فلم فلاپ ہو جائے۔ سب ظاہر ان کا پیسہ لگا ہوتا ہے ایک فلم پر، اور وہ کسی بھی قسم کا رزق لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو محمد سرور صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ جو بھی اپنی اگلی فلم بنائیں گے اس میں نصیبوں کو ضرور موقع دیں گے۔ اس کے بعد محمد سرور صاحب نے اپنی فلم دیسا تھا راجہ ریلیز کی، جس میں نصیب العال کا گانا جیندہ یار جدا ہو جاوے شامل کیا۔ ناظرین، عوام نے یہ گانا اتنا پسند کیا کہ لوگ اس گانے کو سننے کے لیے سینما میں فلم دیکھنے آتے تھے۔ اس فلم کے ہیرو شان تھے اور یہ گانا اداکارہ سائمہ نور پر فلمایا گیا تھا۔ اس کے بعد نصیبوں پر فلم انڈسٹری کے دروازے کھل گئے اور پھر نصیبوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب نصیبوں کو شہرت حاصل ہوئی تو یہ میڈم نور جہاں کا آخری دور تھا۔ میڈم نور جہاں بالکل بزرگ ہو چکی تھیں اور بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ انہوں نے اس دور میں گانا تقریباً ترک کر دیا تھا۔ نصیب العال کے انڈسٹری میں آنے کے تقریباً پونے 2 سال بعد میڈم نور جہاں انتقال کر گئی تھیں۔ ناظرین، نصیب العال میڈم نور جہاں کو اپنا استاد مانتی ہیں اور عاجزی سے کہتی ہیں کہ میری ساری زندگی کے گانے اور میڈم کا ایک گانا ایک برابر ہیں۔ نصیب العال جب نئی نئی آئیں بالکل ان پڑھ اور سادہ عورت تھی جسے چالاکیاں نہیں آتی تھی، اور وہ فلم انڈسٹری کے جو برا پہلو ہے اس سے ناواقف تھی، تو لوگوں نے اسی سادگی کا بہت فائدہ اٹھایا۔ وہ اس طرح کے نصیبوں کے جو فحش گانے ہیں وہ انہیں گن پوائنٹ پر گوائے گئے۔ جی ہاں، نصیب العال کو زبردستی ایسے زومینی گانے گوائے جاتے جن کا استعمال بعد میں اسٹیج ڈراموں میں مجرے کے لیے کیا جاتا تھا۔ نصیبوں نے اپنے انٹرویوز میں اس بات کو بتایا ہے کہ خود انہیں بھی ایسے گانے گاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن وہ محض مجبور تھیں کہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر زبردستی ان سے فحش اور زومینی گیت گوائے گئے۔ ایک انٹرویو میں نصیبوں نے ان پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور مجھے فحش گیت گانے پر شرم دلائی جاتی ہے، مگر تنقید کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ گیت لکھنے والے، کمپوز کرنے والے، ریکارڈ کرنے والے، حتیٰ کہ ویڈیو بنانے والے یہ سب مرد ہیں، اور سب سے بڑی بات سنسر بورڈ والے بھی تو مرد ہیں، تو مجھے ہی کیوں قصوروار ٹھہرایا گیا؟ کیا یہ سنسر بورڈ والوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ایسے گانے بند کرواتے؟ ناظرین، نصیب العال کی کیسٹوں پر بھی 2010 میں پابندی عائد کر دی گئی تھی، تو آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ قصوروار صرف نصیب العال ہی نہیں تھی۔ ناظرین، یہ بات کہنا غلط نہ ہوگا کہ نور جہاں کے بعد پاکستان میں بننے والی تمام پنجابی فلموں میں نصیب العال کی آواز موجود رہی ہے۔ نصیبوں نے پی ایس ایل کے لیے ایک ترانہ بھی گایا ہے، اور سب سے بڑی بات، نصیبوں نے کوک اسٹوڈیو میں پاکستان کی سب سے بڑی صوفی گلوکارہ
عابدہ پروین کے ساتھ بھی مائک شیئر کیا ہے۔ کوک اسٹوڈیو میں دونوں گلوکاروں کی ایک دوسرے کے لیے عاجزی کی ویڈیو بھی بہت وائرل رہی۔ نصیب العال نے اکرم راہی کے ساتھ بہت سے ڈیوٹ گانے گائے ہیں اور راحت فتح علی خان کے ساتھ بھی کوئی ڈیوٹ گانا گایا ہے۔ ناظرین، آپ کے لیے یہ بات بھی حیرت سے خالی نہ ہوگی کہ نصیبوں نے ایک فلم میں بھی کام کیا ہے جس کا نام پپو لاہوریہ تھا۔ اس فلم کا ایک گانا جو نصیب العال پر ہی فلمایا گیا بہت مقبول ہوا۔ ناظرین، نصیبوں نے شہرت کے ساتھ ساتھ بے پناہ دولت بھی کمائی۔ نصیب العال آج بھی اپنی کمائی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ نصیبوں نے اپنے ہی خاندان میں اپنے بچپن کے منگیتر سے ہی شادی کی ہے۔ نصیب العال کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ نصیب العال بہت سادہ اور صاف دل کی مالک ہے اور ان کی وجہ شہرت کا ایک راز ان کی سادگی بھی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں کسی بھی شخص کے منفی پہلو کے بجائے اس کے مثبت پہلو کو دیکھنا چاہیے۔ نصیبوں نے فحش گانے چاہے مجبوری میں گائے یا پیسے کے لیے، مگر اس نے وہی بہت سے اچھے گانے بھی گائے ہیں جو فحش گانوں سے زیادہ مقبول ہیں۔ اس لیے ہمیں ان پر تنقید کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ ہر انسان گناہ گار ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ پاک نصیبوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں، اور اگر آپ نصیب العال کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔